اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہمارے لسنرز ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو ہوگا تاکہ بات کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دیکھیے یہاں ایک بات عرض کر دوں، بار بار تکرار ہو رہی تھی علم اور آگہی، علم اور آگہی کی، تو میں بات واضح کر دوں کہ اگر اور اسپریچولیٹی کی بھی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں اسپریچولیٹی بھی ہر علم کی طرح سے مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد موجود ہے، اور اس کی بھی اصل شکل کہیں کھو چکی ہے، شاید جس کو ریوائیو کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آخر اتنے سارے علوم میں سے اسپریچولیٹی ہی کیوں کہ جس کے اوپر ٹارگٹ کیا جائے، یا جس کو آپ اردو میں تصوف بھی کہتے ہیں، وہ کہ تصوف بالکل صحیح اپروکسیمیشن نہیں ہے اسپریچولیٹی کی، لیکن بہرحال پھر بھی تو دو چار کچھ گزارشات ہیں جو میں پہلے عرض کر دوں تاکہ کچھ ایک ٹیک آف سا بن سکے آپ کی جو وجود لطائف کی جو بات کی آپ نے اس پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سا علم ہے جسے ہم کہتے ہیں مدر آف آل نالجز۔ یہ علم عام زبان میں تو فلسفہ کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں فلسفی بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ علم ہے جو کہیں سے عطا نہیں ہوتا، آپ سیکھ سکتے ہیں کسی سے، اور یہ بلٹ ان نالج ہے انسان کی۔ ہزاروں سال پہلے بھی فلسفی ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے مشاہدات سے ہی علم حاصل کرتے تھے، اس میں کوئی باہر کا فیکٹر انوالو نہیں ہے، مذاہب تھے نہیں اس وقت، انبیاء تھے نہیں گائیڈنس کے لیے، تو یہ وہ ایک بلٹ ان نالج ہے جو انسان کے عقل و شعور میں اللہ نے رکھی ہے، اور وہ ہر دور میں اس کو استعمال کر کے کچھ اپنے ٹارگٹس پورا کرتا رہا ہے۔ وجود انسانی کے سلسلے میں اتنا کہوں، جس پہ ابھی آپ بات کرنا مانا چاہ رہے ہیں، کہ وجود انسانی کی جو سب سے پہلی کوشش تھی دنیا میں، ہسٹری میں، کہ آخر یہ وجود ہے کیا، ہم وجود کو ڈیفائن کیسے کریں، اس پر جو ایک آخری اور پہلا نام مانا جاتا ہے وہ افلاطون کا نہیں، ارسطو کا مانا۔ ارسطو انگلش میں جنہیں ایرسٹوٹل کہتے ہیں، 5-7 ہزار سال پرانے یونانی فلسفیوں میں سے ایک ہے، یقیناً آپ سب واقف ہوں گے ان سے۔ انہوں نے انسان کی ڈیفینیشن بتائی تھی فرسٹ ٹائم ہسٹری میں، حیرت ہوگی آپ کو وہ ڈیفینیشن آج تک ایز اٹ از انٹیکٹ ہے۔ واٹ از ہیومن ایگزسٹنس، یہ ڈیفائن کیا تھا ایرسٹوٹل نے 6-7 ہزار سال پہلے، آج تک اس کی اس ڈیفینیشن کو کوئی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا۔ میں ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ارسطو کے مطابق انسان وہ ہے جو سر سے پیر تک خیر ہے، خیر یعنی گڈنس ہے۔ یہاں یہ باتیں کر دوں، ارسطو نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو خیر کرتا ہے، اس نے یہ کہا تھا جو ہے ہی خیر۔ 50 لوگ ہیں، اگر اس میں سے کچھ مذہبی ہوں گے تو وہ اچھائی کی طرف جاتے ہوں گے، برائی سے بچتے ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے وہ اپنی سائیکی پہ چلتے ہوں گے، کچھ مادہ پرست ہوں گے وہ مادیت کے دائرے میں کام کرتے ہوں گے۔ اگر ان میں کوئی ایسا ہے جو کسی ایسی ڈومین کا حصہ ہے جو وہ خیر بن چکا ہے تو اسے انسان کہا جائے گا ارسطو کی لینگویج میں، باقی ان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے، آدمی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو رائج ڈیفینیشنز ہیں انسان وغیرہ کے حوالے سے وہ کافی گمراہ کن ہیں، جیسا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس جملہ بالکل ٹھیک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے یہ تو کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو جو مخلوق انسان ہے اس کو انسان کہتے ہیں، مطلب ہمارے نزدیک انبیاء بھی انسان ہیں، ہمارے نزدیک انتہائی گمراہ کن لوگ بھی انسان ہیں۔ تو وجود ظاہری طور پر سامنے آنا انسان نہیں ہے، ظاہری طور پر جو وجود آپ کے سامنے ہے کیا وہ کسی ٹریننگ کے بعد خیر بن چکا ہے؟ اگر وہ خیر بن چکا ہے تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور ارسطو نے ایک دوسرے رخ سے بھی بتایا تھا وجود انسانی کو، کہ اگر وجود سراپا خیر بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کس طرح بن جائے، اگر بن جائے تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہے جو خیر بن چکا، اور جو ڈیفائن پھر وہ اللہ سے ہوگا۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو خود سے ڈیفائن نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی مخلوق اٹھا لیجئے، اس کی ڈیفینیشن موجود ہے اس کے اپنے ذات سے ہی،
لیکن انسان اپنے آپ سے ڈیفائن نہیں ہوتا. انسان کی ڈیفینیشن ہمیشہ وہ جب بھی ڈیفائن ہوگا وہ رب کے حوالے سے ڈیفائن ہوگا. یہ دو باتیں آج تک انٹیکٹ تھیں. اور لکیلی اگر آپ مذہبی تعلیمات پہ غور کریں جو بہت بعد میں انبیاء آئے, ہمارے اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ آئے, ان کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اسلام کو اگر آپ بخوبی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں, یعنی اس کے ایسنس پہ جا کے اگر بات کریں, تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آدمی آئے ہیں بن کے, آدم کی اولاد, اور ہمیں مرنے سے پہلے جو چیز اچیو کرنی ہے وہ آدمیت ختم کر کے انسان بننا ہے, یعنی خیر بننا ہے. یہ مذہبی تعلیمات بھی یہی ہیں. اب جو مذہبی مطالبات بیان ہوئے ہیں, قرآن میں بیان ہوئے ہیں, ابھی ہم مذہب سے مراد میری صرف اسلام کے دائرے میں بات کر رہا ہوں, تو وہ مطالبات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ تمام 5 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, جتنے بھی مطالبات ہیں, ان کے پیچھے ایک چیز کامن ہے, وہ آپ کو خیر ہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو شریعت بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے. شریعت شاید مشکل ورڈ لگ رہا ہوگا تو لیجسلیشن کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ قوانین بنا کے بھیجے ہیں جس کو اسلام کہتے ہیں, ان قوانین کو اگر آپ پڑھیں اور اس پہ پریکٹس کریں تو وہ جو احکامات دیے گئے ہیں اللہ نے قانون کی شکل میں, ان کے پیچھے بھی یہی فیکٹر انوالو ہے کہ ان کو آپ کریں تو آپ خیر بن جائیں گے. اور یہ شروع کیسے ہوگا پروسیس؟ خیر کرنے سے. مذہب آپ کو یہی سکھاتا ہے, مذہب سے مراد شریعت یہی سکھاتی ہے. ہر تقریباً مذہب, ایون جو مین میڈ ریلیجنز ہیں, وہ بھی یہی گائیڈ کرتے ہیں. ابراہمک ریلیجنز اور گاڈ سینٹ ریلیجنز تو کہتے ہی ہیں یہ کہ بی گڈ, لیکن ارسطو نے اس سے آگے کی بات کی تھی. اس نے انسان کو اس کی عظمت یاد دلائی تھی. بی گڈ نہیں, بیکم گڈ. گڈ کرتے کرتے, گڈ کرتے کرتے, یعنی شریعت پریکٹس کرتے کرتے بیکم گڈ, سراپا خیر بن جاؤ. ویسے اگر آپ دیکھیں تو انسان ایک ریلیٹو چیز ہے, اضافی چیز جسے آپ کہتے ہیں. اس میں خیر بھی ہے, اس میں شر بھی ہے. لوگ آپ کو شر کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں, لوگ آپ کو خیر کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. کچھ اسی قسم کی کیفیات جنات میں بھی ہیں, شر زیادہ پھیلاتے ہیں, خیر بھی پھیلاتے ہیں. تو یہ جن میں 2 3 ایٹریبیوٹس ہیں, یہ ریلیٹو کہلاتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنی ریلیٹیوٹی ختم کر کے شر نکال کر صرف خیر بن جائے تو پھر وہ ایبسلیوٹ گڈ کہتے ہیں اس کو. اور آپ کے علم میں ہوگا ایبسلیوٹ گڈ تو صرف اللہ پاک کی انٹیٹی کو کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ریلیٹیو نہیں ہے. تو ایبسلیوٹ گڈ بننے آئے ہیں ہم سب یہاں پر. اگر بن گئے تو انسان ہو گئے. آدم کی اولاد رہے نہ رہے یہ مٹیریل ہے. آدم کی اولاد تو ظاہر رہے, نسل تو وہیں سے چلی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا انسان میں. اب آپ پر انسان کے قوانین لگیں گے. جب تک انسان نہیں ہے تو پھر آدم کے قوانین لگیں گے, آدمیوں کے قوانین لگیں گے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو بھی شخص دیکھنے میں انسان ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اس کو اشرف المخلوقات بننا ہے. جب وہ انسان بن جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفارم ہو جائے گا کہ جی ہاں اب میں انسان ہوں. تو یہ ایک بنیادی سی ڈیفینیشن ہے جس کو مذہبی تعلیمات بھی, جو کہ تقریباً 5-7 ہزار سال بعد آئیں فلسفے کے, انسانی ذہن نے جو کوریدا, انسانی ذہن نے جو جانا, اس کو ویریفائی کیا مذاہب نے آ کے. تو خیر ہے اصل گیم. شریعتیں جتنی بھی بھیجی گئی ہیں, لیجسلیشنز جتنے بھی بھیجے گئے ہیں, انبیاء جتنے بھی بھیجے گئے ہیں, ہم سب کے پیچھے جو موٹیو تھا وہ ایک ہی تھا کہ انسان دنیا میں آئے اور خیر بن کے واپس جائے. بہت مذہبی حوالوں سے بات کریں گے تو خیر بن جانے کو توحید بھی کہتے ہیں. توحید اچیو کر لینے کا یہی مطلب ہے کہ آپ ڈویلٹی سے نکل گئے. ہر چیز 2 رخوں پہ قائم ہے, انسان بھی 2 رخوں پہ قائم ہے. اچھا ہے تو برا ہے, کالا ہے تو گورا ہے, ذہین ہے بغیر ذہین کے ہے تو نہیں. اللہ پاک ان تمام ڈویلٹیز سے پاک ہیں. اور اللہ پاک بائبل میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنا عکس بنایا ہے. چونکہ وہ بائبل میں یہ بات کہہ چکے ہیں تو اس لیے قرآن میں اس بات کو انہوں نے دہرانا مناسب نہیں سمجھا. وہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو جب یہ اللہ کا عکس ہے انسان, تو اس میں کم از کم وہ صفات تو ہونی چاہیے جو اللہ کی اپنی صفات ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ذاتی صفات کو نکال دیتے ہیں. اللہ کی کچھ صفات ذاتی ہیں جو صرف اس کے لیے مختص ہیں, لیکن اس کی کافی ساری صفات ایسی بھی ہیں جو اس نے اپنے عکس کو عطا کی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے یا ایک صفت ہے عزیز.
وہ عزیز رکھتا ہے. یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے. یہ صفت یا اس صفت کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس نے اپنے عکس میں بھی رکھی ہے. آپ کو بھی چیزوں کو عزیز رکھنا چاہیے. تو عکس تو آپ جب بھی بنیں گے جب اللہ کی تمام صفات آپ کے اندر آہستہ آہستہ جنریٹ ہونے لگیں گی. جتنی زیادہ صفات اللہ تعالیٰ کی آپ کے اندر آتی جائیں گی اتنے زیادہ آپ گڈنس خیر بنتے رہیں گے. یاد دلا دوں اللہ پاک ایبسلیوٹ گڈ ہیں, پوری کائنات کی واحد اینٹی جو دوئی کا شکار نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کوئی دوئی شامل نہیں ہے, ہمارے ساتھ ہر لمحے دوئی لگی. تو چلیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وجود کیا ہے. ایک چیز اور, چونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وجود پہ دو انسانوں نے بڑا احسان کیا ہے وجود پہ محنت کر کے. ایک کا نام میں نے لے لیا ارسطو. ارسطو نے تو خیر زیادہ تر انسان پہ بات کی ہے. وجود کا کام جو ہے یا وجود کی جو اچھی ڈیفینیشن ہے وہ, کیونکہ ان کا سوال وجود انسانی کا ہے تو انسان پہ تو بات ہو گئی کہ انسان کون ہے. وجود پہ جو کام کیا ہے وہ پلیٹو نے کیا, افلاطون نے کیا. اس کی ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو وجود کی, وہ بھی آج تک آرگیو نہیں ہو سکی. افلاطون, ان کی کتاب ہے بڑی مشہور, شاید آپ کی نظر سے وجود دا ریپبلک, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے. یہ بھی وہی تھے, یونان کے مفکر بھی تھے اور فلسفی بھی تھے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح سمجھاتے ہیں کہ انسانی وجود کیا ہے. ایک صاحب میرے پاس چل کے آ رہے ہیں, یہ ایک وجود میرے پاس چل کے آ رہا ہے, اس کو میں کیا سمجھوں, کیا کون ہے یہ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں وجود اس چیز کو کہتے ہیں جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں. یہ یوں کہیے کہ جو 3 شرطیں پوری کر دیں وہ چیز وجود کہلائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز خود سے وجود رکھتی ہے, اس کو وجود کسی اور نے نہ دے رکھا. جیسے انسانوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں, وجود بخشا ہے انسانوں نے. گاڑی کو وجود بخشا ہے انسانوں نے. تو گاڑی کو وجود نہیں کہہ سکتے کیونکہ گاڑی خود سے نہیں ہے, کسی اور وجود نے اس کو وجود بخشا ہے. تو پہلی شرط وجود ہونے کی یہ ہے کہ وہ چیز وجود کہلائے گی جو خود سے ہو. دوسری, جو ڈائریکشنز کی محتاج نہ ہو, کہ جی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ان چیزوں سے بھی وہ آزاد ہو. تو اگر پہلی ہی کنڈیشن کو دیکھ لیں تو کوئی مخلوق اس پر پوری نہیں اترے گی, کیونکہ کوئی بھی مخلوق خود سے نہیں ہے. ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے. تو اسی لیے پھر دیکھیے فلسفی میں بہت عرصے تک یہ تصور رہا ہے اسی ڈیفینیشن کے حساب سے کہ وجود صرف ایک ہے جو ہر چیز کو وجود بخشتا ہے, جسے گاڈ کہتے ہیں. وجود صرف اللہ کا ہے, باقی سب اس وجود کا پیدا کیا ہوا ہے یا اس کا عکس ہے. تو چلیے وجود پہ بھی بات ہوگی. وجود میں ایک دوسرا بہت بڑا نام ہے, یہ ڈیفینیشن آج بھی انٹیکٹ ہے, لیکن وجود کو سمجھنے میں شاید سب سے زیادہ غلطی انسانوں سے ہوئی. وہ وجود کو اسٹرکچر سمجھتے ہیں کہ ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے نا, تو اس کی ہڈیاں, انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اس کی ہڈیاں, اس کے گوشت, اس کے بال. نہیں, وجود میں اس کا ذہن بھی شامل ہے, وجود میں اس کا نفس بھی شامل ہے. یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی. وجود صرف نظر آنے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں, مٹیریل چیز کو وجود نہیں کہتے ہیں. جنات تو نظر نہیں آتے نا, لیکن ان کا تو وجود ہے. تو وجود کی شرط بتا دی. تو اس حساب سے دیکھیں تو کوئی مخلوق وجود نہیں رکھتی, کیونکہ وہ خود سے سیلف کریٹڈ نہیں ہے. تو یہ آج تک موجود ہے مسئلہ کہ جی, یا بلکہ یہ جو آپ کے صوفیہ کرام ہیں اسلام کے, وہ بھی اسی چیز کے بلیور ہیں کہ وجود صرف ایک ہے اور وہ سب کا خالق ہے اور وجود اسی کا ہے. باقی ریلیٹو وجود کہہ لیں کیونکہ اس کا بخشا ہوا ہے. دوسرا بڑا نام وجود انسانی کے حوالے سے فلسفے میں, وہ ابھی ریسنٹلی ایک صاحب گزرے, ہسلر. کبھی موقع ملے تو ہسلر کو پڑھیے گا. ہسلر بہت ایک با احترام قسم کے ماڈرن زمانے کے فلسفی ہیں. ویسے دنیا سے فلسفہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ مذہب نے ٹیک اوور کر لیا ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہر مسئلے کا حل مذہب میں موجود ہے, تو فلسفہ ذرا سائڈ لائن ہو گیا ہے. پھر جو کچھ مذہبی لوگ ہیں جو اتھارٹی میں ہیں, وہ بھی شاید یہی پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مذاہب کا تو کچھ لینا دینا ہے نہیں فلسفے سے. اور یہ بات درست بھی ہے, فلسفہ کا بظاہر کوئی مذہب سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے. مطلب اگر آپ فلسفی نہیں ہیں تو بھی آپ بہت اچھے مذہبی انسان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا فلسافیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور پھر مذہبی انسان ہیں, تو پھر آپ ایک آرڈنری مذہبی انسان سے بہت زیادہ جانتے ہیں. مطلب پھر اس کا بلیف سسٹم بغیر پروفس کے ہے, آپ کا بلیف سسٹم ود پروفس ہے. تو فلسافیکل بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے دین سمجھنے کے لیے,
دین پر عمل کرنے کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے. تو اگر کسی کو ٹیچر بننا ہے کہ اس کو یہ نماز کی افادیت سمجھانی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا اسلامک فلسفی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مدر آف آل سائنسز ہے. صرف سائنسز نہیں، مدر آف آل نالجز بھی. تو یہ اس بندے کا نام ہے ہسلر. اس نے بہت خوبصورت ڈیفینیشن دی. اس نے کہا بھائی میں اتنی گستاخی نہیں کر سکتا کہ افلاطون دی گریٹ جو صدیوں سے آج تک ان کی ڈیفینیشن انٹیکٹ ہے میں اس کو آرگیو کروں، لیکن میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اور ایکسیپٹیبل ہو جائے آرڈینری ہیومن مائنڈس کے لیے. کہ بے شک وجود ایک ہی ہے، لیکن ہسلر نے جس طرح سے ڈیفائن کیا میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، اس کو تو کئی کتابوں کے بعد شاید سمجھ میں آئے آپ کے. ہسلر کہنا یہ چاہ رہے ہیں آسان زبان میں اپنی ریسرچ کے بعد کہ کائنات میں آپ نظر دوڑائیے، ٹائم کو نکال دیجیے. انسانی ذہن ٹائم پرسیو کرتا ہے، ٹائم کو آپ ایک طرف ڈال دیجیے تو ٹائم کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پرسیو کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 5 سینسز سے دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، بیونڈ 5 سینسز میں کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے دیکھنے کی. دیکھنے کا کوئی بھی طریقہ رکھ لیں، بصارت رکھ لیں یا انر آئی سے شہود کہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے دیکھنا ہے بس. تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اندرونی آنکھ بھی کہتے ہیں اس کو، روحانی آنکھ بھی کہتے ہیں، کئی حوالوں سے کہتے ہیں. تو ہسلر نے یہ کہا کہ کائنات میں بس 2 ہی چیزیں، ایک وقت ٹائم اور ایک وجود، یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں. وہ اسپیس کو جگہ نہیں کہتا، وہ اسپیس کو وجود کہتا ہے. بہت بڑا تصور دیا ہے اس نے وجود کا. یعنی ایک صاحب اگر چلے آ رہے ہیں اور وہ خیر بن چکے ہیں تو وہ کائنات ہیں اور وہ ٹائم نہیں ہے. تو یعنی یونیورس 2 ڈائمینشنس پہ کھڑی ہے، ایک ٹائم اور ایک وجود انسانی کی بات ہو رہی ہے. اس کی ان کے پاس پوری ایکسپلینیشنز ہیں، پورے چھوٹے چھوٹے دلائل بھی ہیں. اس وقت ظاہر وہ موضوع نہیں ہے، کبھی فلسفے پہ پروگرام کریں گے تو بات کر لیں گے. ہسلر بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی وجود انسانی پر بہت اچھی ڈیفینیشن یہ دی ہے، اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکا ہے. تو اگر آپ ریپ کریں تو 2 آدمی ہمارے محسن ہیں وجود انسانی پہ کام کرنے والے بڑے لوگ. ارسطو نے انسان کیا ہے یہ بتایا، اور ہسلر اور افلاطون نے یہ بتایا کہ وجود انسانی کیا ہے. اب موضوع کی طرف آتے ہیں. لطائف کی بات کی. دیکھیے لطائف آپ لوگوں کو یقیناً بیک گراؤنڈ ہے تو پڑھ رکھے ہوں گے، آپ کو ڈیٹیلز بھی پتہ ہوں گی کہ یہ لطائف لوکیٹڈ کہاں ہیں ہیومن باڈی میں، ان کی تعداد کتنی ہے. ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک چیز میں یہاں واضح کر دوں کیونکہ وہ شاید انٹروڈکشن میں کی گئی تھی، یہ جو چاکراس کا کنسیپٹ ہے یہ بہت الگ ہے اسلام میں. جو اچھا بھی بتا دوں، یہ لطائف جنہیں انگلش میں آپ سبٹیلیٹیز کہتے ہیں، یہ صرف تصور اسلام کا ہے. شریعت اسلام ہی لطائف کی بات کرتا ہے، باقی اللہ کے بھیجے ہوئے کسی مذہب میں لطائف کی بات نہیں ہوتی، نہ ان کی کسی آسمانی کتاب میں لطائف کی بات ہوتی ہے. آپ کی جو کتاب ہے، بس خیر یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اسلام کی کتاب ہے قرآن پاک، لیکن قرآن پاک میں لطائف کے نام اور ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مین میڈ طریقہ ہے یا کوئی ڈاکٹرائن کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. انہی ناموں کے ساتھ وہ جو آپ لوگ واقف ہوں گے لطائف سے، لطائف کے جو نام لطائف لطیفہ خفی، سبٹیلیٹی کہتے ہیں، اخفی، اخفا، انا، لطیفہ نفس. یہ لیکن یہ چاکراس سے بالکل الگ چیز ہے. چاکراس جو ہے وہ ایسٹرن ریلیجنس کا ایک کنسیپٹ ہے جس میں یہ ہندوازم، بدھزم اور بھی اس طرح کے تاؤازم، کنفیوشسزم، اس طرح کے جو ازمز ہیں ان میں یہ تصور پایا جاتا ہے. فرق میں بتا دیتا ہوں تاکہ پھر بات آگے چلے، مکس نہ کریں. اگر کوئی صوفیانہ ذہن رکھتا ہے یا اس کو یہ علم کے ذریعے احساس ہو گیا ہے کہ حقیقت صوفیزم سے ملے گی، تو پھر اس کے لیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو پڑھنا چھوڑ دے. کیونکہ اگر حقیقت اسپریچولیٹی سے ملے گی تو اسلامک اسپریچولیٹی سے ملے گی. کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں آپ، مطلب ایک یہودیت کی تصوف کو فالو کر کے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، اس کی روح ترقی کر سکتی ہے، لیکن جو مقصد ہے رب تک رسائی شریعت اسلامیہ کے ذریعے ہوگی. یہ میں نے بنیادی بات کر دی تاکہ ادھر ادھر ذہن نہ جائے. دیکھیے یہ جو لطائف ہیں ان پہ تو تھوڑی دیر میں آتے ہیں. جو دوسرا اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے، مختلف نام جن کے آپ نے گنا ہے، یہ ہندوازم میں زیادہ ہے، چاکراس جنہیں آپ کہتے ہیں. ایکچولی جو چاکراز ہے نا وہ صرف لطیفہ نفس کے ساتھ ہوتے ہیں.
ہندوؤں میں جو ٹریننگ کرائی جاتی ہے وجود انسانی کی، وہ نفس کی صرف لطیفہ نفس ہی سے واقف ہیں. ان کے جو بھی اوتار گزرے ہیں یا ان کے جو بڑے گزرے ہیں، ان کی جو ودینتا ہے، ودینتا میں ان کی کافی ساری بکس ہیں، ویدکس ہیں، وہ یہیں تک ان کا علم ہے کہ جی یہ ہمارے اندر لطیفہ نفس ہمیں روکتا ہے اللہ سے، اس کی ٹریننگ کریں، اس کو پاک صاف کریں. تو اس کے 7 لیولز ہیں وہ جنہیں آپ چاکراس کہتے ہیں. لیکن جہاں اسلام کی بات آ گئی، لطائف سبٹیلیٹیز کی بات آ گئی، اس میں صرف ایک پارٹ ہے لطیفہ نفس. اس کے 6 اور بھی ہیں پارٹس، ناٹ پارٹس، 6 انڈیپینڈنٹ لطائف اور بھی ہیں جن کا بدھزم کو ہوا بھی نہیں ہے، ہندوازم کو ہوا بھی نہیں ہے. جیسے انسانی چیسٹ میں 5 لطائف ہوتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے. کوئی بلیو کر سکتا ہے نان مسلم کو، قرآن صرف ہماری پراپرٹی نہیں ہے مسلمانوں کی، بلکہ اس میں ساری تفصیل موجود ہے. تو یہ میں نے کلیئر کر دیا. چاکراس صرف اس کی وجہ ہے نا، ہندوازم میں جو روحانیت ہے نا وہ ساری یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے کہ بندے کی روح جو رب تک نہیں پہنچ پاتی ہے یا اس میں بیریئرز آتے ہیں، ڈیلیز آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نفس ٹیم نہیں ہوا ہے، نفس اکساتا رہتا ہے ان کو غیر اللہ کی طرف. تو وہ ٹریننگ کر کے یہ جو قدورتیں ہیں نفس کی 7 لیولز کی، کسی گرو کے ذریعے وہ اپنے ان کو ٹیم کر لیتے ہیں. بس ان کا یہیں تک روحانیت ہے ان کے ریلیجن میں ان جنرل. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے کچھ سادھو یا اور بڑے جو بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، وہ بلیو کرتے ہوں اس بات پر کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. لیکن ان جنرل 90% ہندوز جو ہیں وہ چاکراس سے ہی واقف ہیں، ان کے اسپریچولسٹ، اور وہ صرف نفس کی ٹریننگ ہی کرتے ہیں. تو نفس کی ٹریننگ کا تو ذکر ہمارے قرآن، بلکہ کامیابی ہی یہی بتائی گئی ہے، قد افلح من تزکا. کامیابی یہ تو نہیں بتائی گئی کہ عبادت کرو، عبادت کرنے کا حکم ہے لیکن عبادت کرنے کو کامیابی نہیں کہا جاتا. کامیابی کی کنجی ایک ہی بتائی گئی ہے قرآن میں، کئی دفعہ ہے یہ جملہ، قد افلح من تزکا. فلاح کامیابی سے ذرا بڑا لیول ہوتا ہے، دونوں دنیاؤں کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فلاح صرف اس شخص نے پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. انگلش میں کہیں تو جس نے اپنی سول کو پیوریفائی کیا، اور وہ خود نہیں ہوگی. صدیوں سے کوششیں کر کے انسان نے دیکھ لیا نفس خود سے پیوریفائی نہیں ہوتا. یہ خود بھی پہنچ گئے تھے فلسفی اس بات پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، مادہ پرست بھی، اور جب سے یہ آسمانی مذاہب آنے شروع ہوئے، انبیاء آنے شروع ہوئے، وہ بھی مان گئے اس بات کو کہ یہ کسی دوسرے کی انوالومنٹ کے بغیر نفس آپ خود اپنے انٹینشنل ایفرٹ سے اس کو پیوریفائی نہیں کرتا. یعنی پیوریفائی از اے بیٹر ورڈ، پیوریفیکیشن آف سول نہیں کر سکتے، یو نیڈ سم ون ایلس. مثال وہ اس کی یہ دیتے ہیں جو بلیورز ہیں اس بات کے، کہ جیسے گھوڑا نہیں قابو آتا، ایٹ ٹائمز مالک کے بھی قابو نہیں آتا ہے، سرپٹ گھوڑا، تو پھر سائس کو بلایا جاتا ہے. سائس اس کو 2 منٹ میں ٹیم کر لیتا ہے. سائس کو اور کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا، لیکن اس کو گھوڑا ٹیم کرنا آتا ہے، وہ روک لیتا ہے. تو کہتے ہیں آپ کے بھی نفس کو ٹیم، نفس کو گھوڑا کہا گیا آپ کے دین میں کہ بھائی تو آئیڈیل گھوڑا ہے، آپ کو ڈکٹیٹ کراتا رہتا ہے، تم کرو تم کرو تم کرو، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنے نہیں دیتا، آپ کو ڈکٹیٹ کراتا رہتا ہے. تو پھر آپ کو بھی کوئی سائز چاہیے، کوئی سائز، کوئی تھرڈ پرسن آئے گا جو آپ کے گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو ٹیم کرے. ختم نہیں ہوتا نفس، یہ میں بتا دوں. اگر نفس اتنی بیکار چیز ہوتی تو عطا نہ کی گئی ہوتی. تو یہ بھی کنفیوژن رہی ہے ہماری روحانیت میں کہ نفس کو ہی ختم کر دو. نفس کو ختم کر نہیں سکتا ہے. نفس تو جب ہی ختم ہوتا ہے جب موت آتی ہے. نفس پہ ہی زندگی گزر رہی ہے. نفس سانس کو بھی کہتا ہے. تو نفسانی خواہشات تو اللہ نے دی ہیں، اس کے طریقے بھی دی ہیں پوری کرنے کے، لیکن وہ ٹیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نفس ختم کر لیں. اس کا مطلب بڑا اچھا ہمارے صوفیہ بھی بتا کے گئے ہیں، میں آسان زبان میں بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے آپ کا نفس کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کراتا، آپ اس کے غلام نہیں بن جاتے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو شدید بھوک لگی، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، آپ کا پیٹ بھر گیا، نفس سیر ہو گیا. ایز این ایگزامپل بتا رہا ہوں، بیل بجی تو جی وہ آپ کی من پسند کوئی ڈش پڑوس سے آئی ہے. اب دیکھیے یہاں مسئلہ آ جائے گا، پیٹ آپ کا بھر چکا ہے، آپ کی کوئی بایولوجیکل ڈیمانڈ ہے نہیں فوڈ کی، لیکن وہ جو نفس ہے وہ آپ کو اکسا رہا ہے کھاؤ، تو زردہ ہے یا وٹ ایور جو بھی آپ کو پسند ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کھا لیتے ہیں.
تو ڈکٹیٹ کرائے نا. اللہ کا تو حکم ہے کہ بھائی خوراک سے کم کھاؤ. مطلب آپ مجبور ہو گئے, آپ کا عقل و شعور پیچھے رہ گیا, آپ کی طبیعت پیچھے رہ گئی, نفس جیت گیا. 99% نفس ہی جیتتا ہے. تو اسی لیے شاید پیوریفیکیشن آف سول کا یہ مطلب ہے کہ وہ نفس رہے گا لیکن وہ اب آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرائے گا, اپنے ڈومین میں رہے گا, آپ اسے ڈکٹیٹ کرائیں گے. تو یہ بھی بات ہو گئی. واپس چلتے ہیں اس ٹاپک. تو یہ تو فرق میں نے بتا دیا. اب دیکھیں لطائف کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں, ورنہ آپ یوٹیوب پر کسی بھی بک میں اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی لطائف ستہ کہتے ہیں ان کو. اس میں جو سب سے کام کی بات ہے نا وہ یہ ہے, شاید وہ آپ کے علم میں نہیں ہوگی, وہ میں نے تو نظروں سے کسی کنٹینٹ میں نہیں گزری, کہ آخر اس لطائف کی اتنی اہمیت کیا ہے. مطلب اتنا کچھ ہمارے اندر ہے. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, وجود پہ بات کر رہے تھے ابھی. وجود آپ سے اگر پوچھیں گے تو آپ کہیں گے جی وجود بس یہی ہے کہ جی یہ ایک یہ باڈی ہے, اور ایک اس میں مائنڈ ہے, اور ایک شاید اس میں اسپرٹ ہے, روح بھی ہے شاید. تو انسان 3 فیکلٹیز کا مجموعہ ہے, جسم, روح اور ذہن. ایسا نہیں, یہ بڑا پرانا تصور ہے فلسفے کا. فلسفے کی جب وہ والی برانچ جنریٹ ہوئی جس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں, مابعد الطبیعت, تو یہ کنسیپٹ پیچھے رہ گیا کہ نہیں, انسانوں میں کچھ انویزیبل آرگنز بھی ہیں. یہ ہڈی تو نظر آ رہی ہے نا, گوشت, دانت وانت, آنکھ ناک, یہ مٹیریل اسٹرکچر تو سارا میٹر تو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر اسی انسان میں ایسے بھی آرگنز ہیں باقاعدہ, ہڈن تو نہیں کہیں گے ان کو, لیکن ہاں وہ حواس, 5 حواس سے نہیں دیکھے جاتے, اور وہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھے جاتے, اپ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ جو آپ کی لیٹسٹ مشینریز آ گئی ہیں, میڈیکل کے ایکوپمنٹس آ گئے ہیں, سی ٹی اسکینز آ گئے ہیں, اس میں بھی نہیں آتے. وہ انویزیبل آرگنز اتنے سبٹل ہیں. سبٹل مطلب وہ لطیف, بہت ہی باریک ہے. انہیں کوئی آج کل کی جہاں تک کی سائنس پہنچی ہے, مونوکرومیٹک اور ڈائی کرومیٹک لائٹس پہ بنے ہوئے ایکوپمنٹس ان کو پکڑتے نہیں, تو وہ نہیں نظر آئیں گے آپ کو. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے سائنس, اس کو یہ لطائف باڈی میں نظر نہیں آئیں گے. جیسا کہ کچھ بھی کر لیں آپ کو نفس نظر نہیں آئے گا. آپ کہہ لیجیے میری طبیعت یہ ہے کہ ایسی ہوتی, مجھے یہ چیزیں پسند ہیں, یہ جو آپ کو پسند ہے یہ وہ لوکیٹ نہیں کر سکتے آپ کی باڈی میں, اپ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ یہ کہیں جی یہ بہت ذہین آدمی ہے, وہ آپ کا ذہن بھی نہیں پکڑ سکتی مشین. وہ دماغ کی تصویریں لیتی ہیں, مائنڈ تو ہے ہی نہیں. ابھی تو یہی پروو نہیں ہوا کہ ہمارا مائنڈ ہمارے اندر ہے یا ہم سے باہر کہیں ہے. تو یہ بھی باتیں آتی ہیں صوفیزم میں. تو وجود پہ بات ہو گئی, انسانی وجود پہ بات ہو گئی. تو یہ جو لطائف ہے نا, ان کی جو اصل بات ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کا پریویس بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ یہ ہے کہ انہی کو انسان کہا گیا ہے قرآن میں. جن کے یہ لطائف ہیں, چلتے ہیں, وہی انسان ہیں. اور دوسری یعنی وہ یہی خیر بناتے ہیں آپ کو. یعنی اب میں وہ جو ارسطو تو یہ سب نہیں جانتا تھا نا لطائف وطائف, اس نے تو یہ بتا دیا انسان خیر ہے. دین یہ بتا رہا ہے کہ آپ خیر بنیں گے کیسے. مذہب یہ بتا رہا ہے کہ خیر کرنا شروع کریں. روحانیت یہ بتا رہی ہے خیر بنیں گے ایسے. یہ ہماری تھوڑی سی گمراہی کہہ لیجیے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں انہوں نے لطائف کا ذکر نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں ایسے مذہب کے طور پہ, جبکہ وہ قرآن پاک کا حصہ ہے. وہ مذہب اور روحانیت کو بلینڈ کر کے آگے ملغوبہ سا بنا دیتے ہیں. بہرحال قرآن میں موجود ہے تو وہ آپ کے لیے موجود ہے, اللہ کے مطالبات میں سے ایک ہے. تو اصل اہمیت اس کی ایک تو میں نے بتا دی کہ یہی اسی کے لیے تو آئے ہیں ہم. تو کیا کرنا ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب میں ہیں یہ. تو یہاں میں آسانی کروں ایگزامپلز میں, یہ کوئی وجود نہیں ہے, یہ بٹنز ہیں, یہ سوئچز ہیں, انویزیبل سوئچز ہیں. 5 چیسٹ میں ہیں, اور اسی طرح پھر ایک لطیفہ انا ہے, وہ تو بالکل کمال ہے, وہ تو آخری ہے جس سے دیدار الہی ہوتا ہے. اور ایک لطیفہ نفس ہے, یہ انوانٹیڈ ہے لطیفہ نفس, باقی سب وانٹیڈ ہے. یعنی یہ سوئچ آف ہونا چاہیے اور باقی سوئچز آن ہونے چاہیے. تو اسی کو روحانیت کا سفر آپ کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں. میں تو تھوڑا سائنٹیفک بلینڈ سے سمجھا رہا ہوں کہ جیسے جیسے مسٹر ایکس کے 3 لطائف رنگین ہو گئے اور مسٹر وائی کے 5 ہو گئے تو وہ روحانی طور پہ آگے ہیں. تو جن کے 7 ہو گئے وہ اور آگے ہیں, جن کے سارے ایکٹیو ہو گئے اسے کامل انسان کہتے ہیں. اس طرح کی بات. اور یہ ظاہر ہے پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت اسلامی کے ذریعے جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں. شریعت اسلامی کے ذریعے ہی جو گرو ہوگا وہ ان کو اچھا روشن کرنا بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تو سوئچز ہیں, یہ خود سے آن نہیں ہوں گے.
وہ بھی بات ہے، خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تو بچے کو قرآن بھی خود سے نہیں پڑھاتے، اور ویسے کہتے ہیں جی میں خود ہی کر لوں گا سب کچھ. اینی ویز، تو اب ایک صورت رہ گئی کہ یہ لطائف لوکیٹڈ کہاں ہیں؟ یہ تو سوئچز ہیں. تو دیکھیے بہت بڑی غلط فہمی دور کر رہا ہوں میں. لطائف کے سوئچز ہمارے اندر ہیں، لطائف یہاں لوکیٹڈ نہیں ہیں. لطائف یہاں لوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کے سوئچز ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کائنات کی کریشن کی ڈیٹیلنگ پڑھیں، یعنی اللہ پاک نے کائنات کے وہ جو فیزز ہیں، سائنس کا اور طریقہ کار ہے کریشن آف یونیورس سمجھانے کا، مذہبی حوالوں سے کچھ کم بتایا جاتا ہے، لیکن جو آپ کے صوفیہ کرام بتا گئے ہیں، جس کو آپ کہتے ہو جی صوفی کازمولوجی، کہ کائنات 7 فیزز میں بنی ہے، اس میں یہ لطائف کا ذکر آتا ہے. تو میں آپ کو بڑی آسانی، حیرت ہوگی آپ کو، آخری مخلوق جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ آدم ہے. آدم کے بعد کوئی چیز مخلوق کریٹ نہیں ہوئی آج تک، کوئی لاسٹ کریشن آدم ہے. لیکن وہ لاسٹ کریشن آدم وہ ہے جس کو قرآن میں 3 طرح کی مٹی کا آدم کہا گیا ہے. اس کے اندر جو یہ لطائف کا کمال تھا وہ اللہ نے پھونکے تھے. گر پڑنا سجدے میں جب پھونکوں اپنے میں سے، وہ یہ لطائف ہی پھونکے تھے اس آدم میں. ہم میں نہیں ہے، وہ ہمارے اندر سوئچز ہیں. ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ سوئچز کیوں دیے ہیں ہمیں. اچھا، تو یہ ہیں کہاں؟ دیکھیے اب میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے کنسنٹریشن ذرا بڑھا لیجئے. جب روح انسانی بنی تھی آدم کے بننے سے لاکھوں سال پہلے، روح انسانی جب اللہ نے یہ ڈکلین کیا تھا کہ میں انسان کی ایک مخلوق بناؤں گا تو اس کی بھی اسپرٹ بناؤں گا، اس کے ساتھ ہی یہ لطائف بنے. اور آپ کو پتہ ہے یہ لطائف لوکیٹڈ کہاں ہیں؟ عرش الہی پہ. عرش الہی پہ اسی وقت بنے تھے اور وہ وہیں ہیں. آن جب ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہنچتے ہیں. سب اندر ہے، سب اندر ہے، سب باہر ڈھونڈ رہے ہیں. پورا دین انسان کے اندر ہے. دین کو میں اس روٹین دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سب واقف ہیں الحمدللہ، عبادات معاملات وہ تو ہے ہی. لیکن دین تو بہت بڑا کنسیپٹ ہے. ابھی میں نے بتایا کائنات میں وجود. اچھا، اقبال کا ذکر نہ کرو تو تھوڑی زیادتی ہوگی. اقبال ول آلویز بی ریممبرڈ ایز دا ٹاپ 5 philosophers and probably the best philosophers as far as reasoning is concerned. ایک انسان جو مشینوں سے دیکھ سکتا ہے آج سے 20,000 سال بعد، ایک انسان جو اندر کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اقبال وہ عقل سے بتا کے گئے. ریزننگ کی پاور دیکھیں آپ، مطلب اقبال پہ کبھی بات کریں تو وہ تو پورا قرآن سمجھا کے گئے آپ کو. وہ قرآن نہیں جو ابھی ہمارے یہ جو پریویلنگ جو دین ہے، جو پریویلنگ دین ہے اس میں دین کا ایسنس مسنگ ہے. یہ دین آپ کو توحید پر نہیں لے کے جا رہا، اسی لیے صوفیہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن اس وقت موضوع ہمارا صوفیہ نہیں ہے، تو بیک ٹو بزنس. تو یہ لوکیٹڈ کہاں ہے؟ عرش الہی پہ. اس طرح آپ کی روح ترقی کرتی ہے. روشن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے کلرز ہیں، یہ ان کے کلرز ہیں، کیونکہ ہر چیز رنگ و روشنی سے بنی ہوئی ہے. تو یہ سوئچز کو روشن کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہاں جیسے لطیفہ روحی ہے، اس کا کلر یلو ہے مثال ہے، اگر تو وہ یہاں تھوڑی یلو ہے، وہ وہاں یلو ہے، یہاں تو سوئچ ہے اس کا. تو جیسے ہی سوئچ کرتے ہیں نا وہ یلو یہاں پہ آ جاتا ہے، وہ آپ کا کیبل جڑ جاتا ہے. اس طرح روح انسانی دربار الہی تک جاتی ہے. تو یہ ہے روحانیت کی وہ باتیں ہیں جو شاید ڈسٹورشن کی وجہ سے اب تصوف میں بیان نہیں ہوتی. یہ اہل معرفت ان باتوں کو جانتے ہیں. میری کم از کم ناقص علم میں میرے کسی تمام صوفیہ کو میں نے پڑھا ہے، اس میں کسی نے یہ ذکر نہیں کیا. لطائف کا ذکر سب نے کیا ہے، لیکن لطائف کہاں لوکیٹڈ ہیں، کس طرح یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کی یہ نہیں لکھا گیا. اب یہ کیوں نہیں لکھا گیا ہے، یہ اس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. جو ظاہر ہے انسانی رائے، کیا رائے ہوگی؟ رائے میرے خیال سے یہ کہ ان کو حکم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر چلی جاتی ہیں علم راز میں، اور راز کی باتیں تو کسی بھی صوفی نے نہیں کی. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی تو پھر فائدہ ہی کیا جب علم میں راز بتایا نہیں جائے گا؟ کہہ رہے نہیں، بتایا جا سکتا ہے، آپ محنت کریں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن علم راز اگر اوپن کر دیا جائے گا نا تو پھر معاشرے میں کیوس ہو جائے گا. ابھی اگر مجھے یاد رہا، آپ یاد دلائیے گا، ابھی جب پروگرام ہم ختم کریں گے تو یہی جو ٹاپک میں نے کہا نا کہ اگر علم راز بتا دیا جائے تو کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، سوسائٹی ختم ہو جائے گی آپ کی. یہ جو لولا لنگڑا دین آپ کا چل رہا ہے آج کل بغیر ایسنس کے، لوگ اس کو بھی پریکٹس کرنا چھوڑ دیں گے.
تو اس مصلحت کہیے یا اس مشیت الہی کے تحت وہ راز پبلک میں نہیں بتایا جاتا. تو میرا یہ یقین ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ان کو پتہ ہوگا یہ، انہیں حکم نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے ہر صوفی کو حکم نہیں ہوا لکھنے کا. ایسے ایسے صوفی بھی گزرے ہیں کہ ان کے مرتبے یہ مشہور صوفیوں سے بہت بڑے ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن انہوں نے کچھ نہیں لکھا. تو لکھنے کے لیے بھی حکم ضروری ہے، کیونکہ یہ ظاہر باطن کا باطنی نظام ہے پورا. یہ جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کائنات کا باطنی نظام بھی ہے، اور انسان کو کائنات اصغر کہا گیا ہے. تو ساری کائنات بھی ہمارے اندر ہے. قرآن کی آیت ہے میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پوچھے کہ جب اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے تو مل کیوں نہیں رہا ہمیں؟ شہرک از جوگلر وین، یہ رہا ہارٹ کے قریب. تو جب اتنا قریب ہے تو مل کیوں نہیں رہا؟ مل اس لیے نہیں رہا کہ آپ تو مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک وجہ بھی ہے وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، ہم اپنی شہرک سے بہت دور ہیں، تو اس لیے بھی نہیں مل رہا ہے. ہم اپنی شہرک سے انسان کے بچے بن جائیں تو پھر عکس بن جائے گا ہمارا. تو دین کا وہ پورشن جس کو آپ اسپریچولیٹی کہنا چاہیے لیکن نہیں کہا جا رہا، میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا آج تک، کسی صوفی کی کتاب میں نہیں پڑھا. مصلحت میں نے بتا دی، یا ان پر وہ کیفیات گزری نہیں یا ان کو حکم نہیں. تو یہ اس وقت امٹیریل ہے کہ کیوں نہیں لکھا، کیا نہیں لکھا. تو بہرحال یہ ہر صوفی پہ الگ طرح کی کیفیات گزرتی ہیں جس کی جتنی محنت ہے. سلیبس سیم ہے، کریکولم سیم ہے توحید کا. یہ نہیں کہ جی ایک آدمی کہہ رہا ہے میں اس طرح جاؤں گا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں اس طرح جاؤں گا. کریکولم تو وجود انسانی یہ تین نہیں ہے، باڈی مائنڈ سول نہیں. اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے وجود انسانی کی تو حیران ہو جائیں گے. 16 وجود ہیں ہمارے اس ایک وجود. ہیومن ایگزسٹنس ہیز 16 بینگس. 16 الگ انڈیپینڈنٹ وجود ہیں جس میں سے ایک جسم ہے. 7 یہ ہیں، یہ بھی تو ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے اندر ہیں. یہ تو اس طرح ملا کے تو آپ صوفیزم کے ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. یہ اس طرح سے انسانی وجود 16 وجود کا مرقع ہے، اور ہم ہی کو پتہ نہیں ہے. جب تک وہ 16 ایکٹیو نہیں ہوں گے آپ انسان نہیں ہیں. وجود ہیں تو وجود تو شیطان کا بھی ہے، وجود تو گدھے کا بھی ہے. وجود ہونا تھوڑی کمال ہے، انسانی وجود ہونا کمال ہے. تو اس لیے کوشش تو یہی ہے کہ بھائی آپ توحید پہ آئیں. اب یہ مختلف باتیں ایک ہی ایز کنسیپٹ کو بتا رہی ہیں، مختلف طریقوں سے بتا رہے ہیں. مذہبی حوالوں سے جائیں گے تو توحید کہیں گے، صوفیانہ حوالوں سے جائیں گے تو آپ لطائف کہیں گے. لطائف کے ذریعے ہی آپ توحید پہ پہنچتے ہیں جو مقصد ہے دین کا. کیوں؟ دین کا پہلا پلر کیا ہے؟ توحید. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں تو دین نماز سے شروع ہوتا ہے، نماز تو دوسرا پلر ہے نا. آپ کو حیرت ہوگی، شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید سیکوینس میں چلتے ہیں. توحید پہلا، نماز، روزہ 5. شروع کی جو آپ کی ایلیمنٹری بکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے 5 ستون ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ لائبریریوں میں جائیے، آپ نیٹ پہ دیکھیے، جہاں سے بھی آپ کو کنٹینٹ ملتا ہے آپ دیکھیے، آپ کو ایک صفحہ نہیں ملے گا توحید پہ لکھا ہوا ہسٹری میں، جبکہ وہ پہلا پلر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اس خطے میں دین نماز سے شروع ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا یہ کہتے ہیں یار تم کیسی عبادات کرتے ہو، تم توحید پہ تو پہنچے نہیں. آپ کو کیا سننے کو ملے گا؟ یار نماز قضا نہیں کرو. فرق ہو گیا نا ذرا سا. یہ دین کو تھوڑا سا لمٹ کر دیا ہے. نماز کی اہمیت کا کوئی منکر نہیں، لیکن اس نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ کے مطالبات میں شامل ہے. لیکن پھر ان مطالبات کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ اس نماز پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر چیز. شریعت کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ بس کرتے رہو اس کو، نہیں، اس کا رزلٹ بھی بتایا گیا ہے. مثال دیتا ہوں، اگر نماز پڑھنا فرض ہے جو کہ ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ایسی بھی نمازیں ہوں گی جو منہ پہ مار دی جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کا جو یہ حکم آیا ہے اس کا ہمیں کوئی رزلٹ ملنا چاہیے. اگر مل رہا ہے تو آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نہیں مل رہا تو آپ پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب اگر آپ کو اپنے معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نمازی پرہیزگار ہے، پرہیزگار کا تو بات نہیں ہو رہی ہے، جو نمازی ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے دور ہے، تو پھر شاید آپ کسی اور معاشرے میں رہتے ہیں. یہاں تو بڑا الگ طرح کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے بتا دیا. یہ ایکچولی عرش الہی تک لوکیٹڈ ہیں. تو ایک مسلمان کی کم از کم یہ جاننے کے بعد ساری بھگ دوڑ کیا ہونی چاہیے؟ مرنے سے پہلے میری روح ترقی کر کے وہیں پہنچ جائے جہاں سے آئی تھی.
کہاں سے آئی تھی اور کس حالت میں تھی، اب اس حالت میں نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میں پڑھ دیتا ہوں جیسا ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی مجھے ٹاپک یاد ہے، ہم وجود انسانی پہ ہی ہیں ابھی تک، ادھر ادھر نہیں ہوئے ہم. ہاں اچھا، تو اب دیکھیے ایک آیت پڑھتا ہوں میں قرآن کی. تو قرآن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں یا یہ نہیں، قرآن سب کے لیے. قرآن کا موضوع ہی، قرآن کا میننگ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، پڑھا گیا. اور قرآن سب بنی نوع انسان کے لیے، تو اس لیے میں قرآن کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ بیسٹ بک کہی گئی اور بیسٹ قانون کہا گیا اور آخری قانون بھی کہا گیا. آخری اسی لیے کہ بیسٹ ہے. بیسٹ آ جائے تو پھر تو دوسرا کوئی آتا نہیں. وہ جس کو دین کی زبان میں کہتے ہیں مکمل بھی ہو گیا اور اکمل یا کامل بھی ہو گیا. تو دیکھیے سو بڑی اچھی آیت ہے قرآن میں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں. ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا. کیا مطلب ہے؟ آدمی کو نہیں، انسان کو. اور کب بنے تھے ہم؟ جو پورا طریقہ بننے کا. تو اللہ کی فطرت تو وننس ہے، تو ہم وننس پہ تھے. ہم وننس پہ ہی تھے عالم اربع میں. اچھا اب میں پروف دے رہا ہوں کہ ہم یہ پروف تو ایک تو پروف ہم لوگوں کے لیے یہی کافی ہے نا کہ قرآن میں آ گیا. ایک طبقہ تو آپ عقل استعمال ہی نہیں کرتا نا کہ قرآن میں آ گیا بس فائنل ہے. کچھ ایسے بھی ہیں آپ جیسے شاید کہ بھائی قرآن میں آ گیا ہم نے مان لیا، لاجک بھی تو سیٹسفائی ہونی چاہیے. تو میں ثابت کر دیتا ہوں یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ نے تمام روحوں کو بنا کر روح المستندہ میں قید کر دیا، سلا دیا بہت سارے ٹائم کے لیے. پھر اللہ نے کیا کہا انگلش میں، ایم آئی ناٹ یور رب. اردو میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور اس میں عربک میں، قرآن کے لینگویج میں، الیست بربکم. تو سب نے ایک سیکنڈ میں، سیکنڈ تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت، فوراً کیا کہا بغیر سوچے ہوئے، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. یہ سب انسانی روحیں کہہ کے آئی ہیں بغیر کیلکولیشن کیے، بغیر آپشنز، کیونکہ آپشنز تو ٹائم میں ہوتی ہیں، وہاں ٹائم ہی نہیں تھا. تو وہاں آپ وننس میں تھے، اس کا پروف دے رہا ہوں. وہاں پہ آپ دوئی کا شکار نہیں تھے، آپ کو ٹائم نہیں لگا. ٹائم لگتا ہے آپشنز میں، آپشنز کو دوئی کہتے ہیں. سب نے کیا کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. وہی لوگ، وہی روحیں جو وہاں فطرت پر تھیں اور اللہ کے سامنے اقرار کر کے آئی ہیں، نیچے آ کے کتابیں لکھ رہی ہیں کہ اللہ نہیں. کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ گاڈ ہی نہیں ہے. اور وہاں یہ کیوں؟ کیونکہ ٹائم تو شیطان کی پراپرٹی ہے نا. ٹائم میں آ کے تو ہم اپنا سب کچھ بھول چکے ہیں. ٹائم کیسے شیطان کی پراپرٹی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. جا تجھے مہلت دی، مہلت اس ٹائم قیامت تک، بہگا میرے بندوں کو. تو یہاں بھی یہ غور کریں، شیطان اور اللہ کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کا تو ایگریمنٹ ہوا. اس نے واسطے دیتا اپنی ساری عبادتوں کا کہ مجھے مہلت ہے، میں بہکاؤں گا. یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں اس نے انکار کیا. وہ ہمارا فی الحال ٹاپک نہیں ہے. تو بہرحال وہ تو بہکا رہا ہے. تو ٹائم میں انسان از دا ورسٹ. ٹائم میں حکمرانی شیطان کی ہے قیامت تک. پھر اللہ نے اس کو بندوبست کیا ہے، جا جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ کس بنیاد پر اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میرے ہوں گے ان پر. اس کا مطلب ہے کچھ اور فورسز بھی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے ساتھ ہوں تو ڈیول کچھ نہیں کر سکے گا. تو ہسٹری نے پروو ہوا، بڑے بڑے انبیاء آئے، مرسلین آئے، مرشدین آئے، مختلف حوالوں میں اس کے مختلف نام ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اولیاء آئے، کوئی کہہ رہا ہے امام آئے. یہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یہی کاؤنٹر کے لیے تھی. جیسے وہ ایک آپ کو آیت بھی مل جاتی ہے، کچھ لوگ اس ریفرنس میں کوٹ کرتے ہیں اس کو کہ اس روز تم سب اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو یہ امام کون ہے بھائی؟ مسجد کا بھی امام ہوتا ہے. تو اس وقت قرآن ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اس میں کیا میننگ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے. وجود انسانی کی بات کر رہا ہوں. 16 وجود کمپرائزز آف ون ہیومن بینگ. اس میں سے کچھ ویزیبل پارٹس ہیں، کافی سارے آرگنز انویزیبل ہیں، اور جیسے نفس تو انویزیبل ہی ہے. تو ہمارا کمال تو وہی ہے. یعنی اگر ایک آدمی چلتا ہوا آئے تو میں کب جھک کے اس کے قدم چوموں گا اگر مجھے اس کے ساتوں لطائف جگمگاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہاں ہے ہی نہیں. اس کی روح تو عرش الہی پر موجود ہے. اب راکٹ پہ تو نہیں جاتے نا اللہ تک، یہ تو اندر کا ہی سفر ہے نا. تو روح ہی اصل چیز ہے. تو یہ ہوگی کچھ وجود انسانی کے بعد. یہ میں نے کچھ 2-4 باتیں لطائف کی بتا دیں، وہ ایک الگ کیریکولم ہے پورا کہ جی. اور خود سے یہ ہوگا نہیں. اس کے لیے آپ کو بہت ہی ویل ٹرینڈ قسم کا ایک بندہ چاہیے. اور وہ بندہ کیوں چاہیے؟ وہ اس لیے چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ تمہیں چاہیے.
سورہ کہف میں. سورہ کہف کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں مل جائے گا. یہ میں بار بار قرآن کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا انٹلیکچوئل طبقہ بھی قرآن کو فائنل مانتا ہے, آرگیو نہیں کرتا, تو ایک اچھی دلیل بن جاتی ہے. حالانکہ طریقہ یہ بتایا, قرآن نے خود بتایا ہے کہ میرا کہا ہوا مانو اور پھر لاجک کو بھی سیٹسفائی کرو اسی قرآن سے, تاکہ تم اپنی فطرت سے ادھر ادھر نہ. انسان کی فطرت یہ ہے کہ لاجک میں آئے گی تو سمجھ میں آئے گی بات, ایکسپیرینس کر لے گا تو سمجھ میں آئے گی بات. تو یہ لطائف کا رنگین ہونا, اپنے اپنے نیچرل نوروں کا ایلومینیٹ ہونا, اسی کو سفر سلوک کہتے ہیں. آہستہ آہستہ مرشد جو پڑھ رکھا ہوگا آپ نے, جو پوری ٹریننگز ہوتی ہیں, اس میں یہاں ناراض نہ ہوا کریں کہ جی یہ تو بڑا جعلی سازی بھی بہت ہو رہی ہے. تو جعلی سازی تو ہر فیلڈ میں ہر دور میں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو کیسے کیسے قذاب پیدا ہوئے تھے, نبی کہتے تھے اپنے آپ کو, آج بھی کہتے ہیں. ابھی پچھلے سال تک لوگ نبی کہہ رہے تھے, ابھی بھی کتنا گلیوں کوچوں میں محلوں میں لوگ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ حقائق ہیں, یہ قرآن میں موجود ہیں, قرآن میں آپ کو سیٹسفائی بھی کرتے ہیں. اب ہم کی اس کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے کہ اگر لطائف رنگین نہیں ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا, یہ اس پر ڈیبیٹ نہیں ہے. تو وجود انسانی ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انٹروڈکشن میں, کہ ہم وہ وجود نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ ایک باڈی ہے اور ہماری سوچنے کے ساتھ. دیکھیے بہت سے لوگ تو پاگل ہوتے ہیں, تو وجود تو ان کا بھی ہے, لیکن ان کا تو ایک پارٹ کم ہے, دماغ ہی نہیں ہے ان کا, تو مائنڈ ہی نہیں ہے. مجذوب بھی ہوتے ہیں. تو وجود کی اہمیت کو سمجھیں. ہسلر کی بات میں پھر یاد دلا رہا ہوں, وہ بڑی عزت دے رہا ہے انسانی وجود کو. وہ کیا کہہ رہا ہے, ارے تم اسپیس ہو کائنات کی, ٹائم الگ ہے. ٹائم مطلب شعور, ٹائم الگ ہے. تو چونکہ سائنٹیفک دور ہے, ٹائم اسپیس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے, تو میں آسانی کر لوں کہ یہ خیر کیسے بنتا ہے آدمی سائنٹیفکلی. کیا مطلب ہے خیر بننے کا؟ میں نے لطائف کے ذریعے تو بنتا ہے, یہ تو پروسیس ہوا نا. اچھا اب یہ پروسیس تو کیا سمجھیں گے آپ, میں بتاؤں بھی تو کتنا سمجھیں گے. تو اس لیے صوفیزم وہ راہ ہے, واحد ڈائمنشن ہے اس دین کی, جو ایسنس ہے ریلیجن کا, جس سے آپ پر سے کیفیات گزریں گی. آپ اپنے ایکسپیرینس سے, انر آئی سے چیزوں کو دیکھ کر یقین کرو گے. وہ جو قرآن میں ہے نا عین الیقین, نہیں میں عین الیقین کی بات نہیں کر رہا. عین الیقین کو بھی ہم یقین کا سب سے بڑا درجہ نہیں کہتے, کیونکہ آنکھیں بھی غلط دیکھتی ہیں, آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں, ایرر آ سکتا ہے. حق الیقین, حق از ایکسپیرینس. ایکسپیرینس میں تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں کوٹ کر دوں. 20 بڑے بڑے صوفیہ گزرے ہیں عالم اسلام کے, جنہوں نے لکھا بھی ہے کچھ نہ کچھ, آپ وہ پڑھ لیں. سب نے جنت ایکسپلین کی ہے, 20, اور 30 علماء میں پڑھ چکا ہوں, اور بھی ہوں گے. علماء نے بھی اپنے علم کے ذریعے جنت ایکسپلین کی ہے, قرآن آیات کی روشنی میں ایکسپلین کی ہے, اپنی عقل کے ذریعے کی ہے. صوفیہ نے بھی, جو بھی ان کا طریقہ ہے جاننے کا, تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی, تمام علماء نے الگ ہی جنت بتائی ہے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اور تمام صوفیاؤں نے ڈٹو کاپی بتایا. یہ کب ہوگا؟ جب دیکھ لیں گے. 4 آدمی ایک باغ میں جائیں گے, چاروں ایک ہی چیز بتائیں گے, لیکن اس باغ کے اوپر جب بکس پڑھیں گے نا تو سب غلط ہو جائے گا. اصل علم ہے ایکسپیرینس کرنا, ایسنس. تو آپ خود نوٹ کریں, اتنا وقت گزر گیا دنیا میں, کتنے لوگوں نے ریلیجن ایکسپیرینس کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی شاید محفل ہے, آپ لوگ کچھ انہیں کی کوئی پڑھتے ہیں, تو آپ نے ان کی فتوح الغیب کتاب نہیں پڑھی؟ اس میں ایک چیپٹر کا ایک لفظ نہیں, ایک سینٹنس کہہ لیں, ہلا دے گا آپ کو. میں پڑھ دیتا ہوں. اگر کسی مسلمان پر سے دین کیفیات اور واردات بن کر نہیں گزرا تو دیٹ مسلم از لیونگ ان فولس پیراڈائز. یہ آپ کے لیے بھی ہے, یہ میرے لیے بھی ہے, یہ آپ کے لیے بھی. تو دین گزرنے کا نام ہے. اٹس این ایکسپیرینشل نالج, اٹس ناٹ این اکیڈمک نالج ٹو بی اسٹڈیڈ ان یونیورسٹیز. جامعہ الازہر سے گریجویٹ ہو کر آپ کو کچھ دین نہیں ملے گا, آپ کو دین کا علم ملے گا, اور دین خود علم نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بیسکس پہ چلتے ہیں. ایمینوئل کانت نے علم کی ڈیفینیشن دی, آج تک قائم ہے. کیا کہا تھا اس نے علم کی ڈیفینیشن؟ علم, نالج از آلویز فالسیفائبل.
نالج وہ ہے، علم اس شے کو کہتے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش ہو. تو اب آپ کیا دین کو علم کہیں گے؟ تو دین میں کہ نعوذ باللہ کیا غلطی کی گنجائش ہے؟ دین علم نہیں ہے. اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے آپ جیسے عظیم اور ذہین لوگوں کے لیے کہ بھائی تو کائنات میں اگر علم نہیں ہے تو کیا کوئی اور بھی چیز ہے؟ یس، دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں. یا کوئی شے علم ہے، علم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، یا علم کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. تو جو چیز فالسیفائبل ہے وہ تو علم کی کیٹیگری میں آ گئی، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. جب دین آ چکا ہے تو دین تو فالسیفائبل ہو ہی نہیں سکتا، تو دین علم بھی نہیں. تو جب آپ دین پر علم کے قوانین لگائیں گے تو وہی اشر ہوگا جو دین کا ہوا. دین علم نہیں ہے. جو چیز علم ہے اس پر علم کے قوانین لگیں گے. ایپسٹمالوجی آف ٹیکسٹ لگے گی، ایپسٹمالوجی آف پریزنس لگے گی، لیکن یہ تو علم ہی نہیں ہے. تو اب آپ پوچھیں گے تو جو چیز علم نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ واٹ از دا سیکنڈ آپشن ان یونیورس؟ اسے آگہی کہتے ہیں. پڑھے لکھوں کی زبان میں اسے علم نہیں کہتے، اسے آگہی کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے آگاہی، کوئی کہتا ہے آگہی. بیٹر ورڈ از آگہی. اویئرنیس ہے دین، دین نالج نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ کہ اگر یہ اویئرنیس ہے تو یہ ہمیں ملے گی کیسے؟ کس چیز کی اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے؟ ارے یہ وہ اویئرنیس ہے کہ تم فطرت پر ہی تو ہو، ذرا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اویئر ہو جاؤ، بس سب اندر ہی ہے تمہارے. یہ اویئرنیس کوئی نیا نہیں ہے تصور، لیکن میں نے آسان کر کے سمجھایا ہے. یہ اویئرنیس سے ملتی جلتی ڈسٹارٹیڈ یا ڈیٹیلڈ ٹرمز مل جائیں گی آپ کو صوفیزم میں. عرفان کہتے ہیں نا، ذات کا عرفان، یہ عرفان کو آگہی کہتے ہیں. بٹ یہ عرفان کا ورڈ از موسٹلی یوزڈ ان سم اسپیشل سیکٹس آف اسلام. مین اسٹریم کے جو مسلمز ہیں جنہیں ہم سنیز کہتے ہیں وہ عرفان نہیں کہتے، وہ عشق کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کے یہاں ایک تصور ہے کہ دین عشق ہے، یہ عشق ہی کا نام آگہی ہے. تو کوئی اس کو عشق کہہ رہا ہے آگہی ہے، تو ظاہر عشق بھی علم نہیں ہے. اس کا ایک نام اور بھی جس کو بہت پڑھے لکھوں کے انداز میں بتا سکتا ہوں، یعنی میں صوفیز جو جس کو عشق کہہ رہے ہیں نا، میں وہ بتا رہا ہوں وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے. عشق وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. دیکھیے جو بھی علم آپ 5 سینسز سے اپنے اندر لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے اندر گیا، ٹکرا کے تھوڑا سا واپس گر گیا، تھوڑا سا میموری میں چلا گیا اور کچھ دن کے بعد بھول گیا، تو یہ علم ہے. لیکن اگر مطلب وہ انٹرنلائز نہیں ہوا علم، اگر یہی علم آیا اور آپ کے بلڈ کا حصہ بن گیا تو اس کو عشق کہتے ہیں. وہ علم جو آپ کے وجود انسانی کا حصہ بن جائے اس کو عشق کہتے ہیں. یہ وہ فلمی عشق نہیں ہے. اور یہ سب تھوڑا سا حقیقت سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں جو ہمارے صوفیانہ گانے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا عشق بھی تو، یہ سب حقیقتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. علم انٹرنلائز ہونا چاہیے، اس کو آگہی کہتے ہیں. یہ میں 3-4 رخوں سے اس لیے بتا دیا کہ ماشاءاللہ آپ شاید بہت زیادہ، مجھ سے بھی کہیں زیادہ ذہین لوگ ہوں گے. مجھے تو انہوں نے ذہین بنا کے بٹھا دیا، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ ہے. آئی ایم مور ان فلاسفی اینڈ دا ایسنس آف ریلیجن، لیکن چونکہ سمجھانا ہے تو میں سمجھا رہا ہوں. تو اب آپ نے بتا دیا جی انسان کس کو کہتے ہیں، وجود کس کو کہتے ہیں، وجود انسانی میں کیا کیا خوبیاں جمع ہیں. میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لطائف نکلیں گے کیسے. ایک بات پہ ختم کرتا ہوں میں آپ کی اجازت سے، آپ کا کہیں منہ نہ بن جائے. آپ کا آخری جملہ بتا رہا ہوں میں، آپ غور کریں، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی، سارا لیکچر وصول ہو جائے گا لطائف کے حوالے سے. حضرت موسیٰ کو کوئی شوق نہیں تھا پیغمبر بننے کا، آگ لینے جا رہے تھے، مالک ہے، پیغمبری دے دی، ٹھیک ہے، پیغمبر بن کے خوش ہو گئے. اللہ نے کہا تم اولو العزم رسول ہو. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں بھیجی تھی، ہی واز دا گریٹسٹ پروفٹ. سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے. اور ایک ان کو ایک ایسا ایک پاور حاصل ہے، ایک عہدہ حاصل ہے کہ دا اونلی ہیومن بینگ آن ارتھ who used to whom God used to communicate. کلیم اللہ ان سے کلام کرتا تھا زمین پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے زمین پہ کلام نہیں کیا، واقعہ معراج میں کیا. میرا بندہ اور قریب باتیں ہوئی نہیں. پلانٹ ارتھ پہ ہیومن بینگ کی طرح رہتے ہوئے کلیم اللہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اللہ کلام کا. آپ خوش تھے، بڑے آدمی تھے. ایک دن پڑھا ہوگا آپ نے، کہ مجھے دکھاؤ، یہ لطائف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی اللہ سے، مجھے دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ اپنا.
تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کلام کلام غلط، کلام میرا جلوہ نہیں ہے. بزد ہو گئے، 11 حواری ساتھ لے آئے، نہیں مجھے دکھاؤ. تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکو گے، لیکن چونکہ پسند تھے اللہ کو، اولو العزم رسول اللہ کے فیوریٹس ہوتے ہیں، تو اللہ نے برابر میں جھاڑی پہ تجلی ماری، ڈائریکٹ نہیں. وہ جھاڑی پہاڑ پہ گری، پہاڑ سرما ٹکرا کر آئی، وہ 11 مر گئے، یہ بے ہوش. یہاں ایک سوال ہے، اور وہ تجلی تھی 70 حجابوں کے بعد. اس تجلی کے 70 حجابوں میں اللہ پاک کی ذات تھی، تو وہ بھی نہیں دیکھ سکے، وہ بے ہوش ہو گئے. لیکن چونکہ نبی تھے، نور تھا اللہ کا اس میں، تو مرے نہیں، بے ہوش ہو گئے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے لطائف کے حوالے سے، وہ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ لطائف تو اللہ کو دیکھنے کے لیے ہیں، تو ان میں لطائف نہیں تھے کیا؟ ہر پہلے انسان میں بھی لطائف تھے. چلیے پہلے کی بات چھوڑیے، آپ لے لیجئے آج سے 10,000 سال پرانا انسان، اس میں بھی لطائف. تو حضرت موسیٰ کو تو 10,000 سال نہیں ہوئے نا، تو ان کے بھی تو لطائف تھے. تو اللہ کیوں کہہ رہے تم نہیں دیکھ سکتے؟ رنگین نہیں تھے. تو رنگین کیوں نہیں تھے؟ انبیاء کے لطائف رنگین نہیں ہوتے، صرف موسیٰ ہی کے نہیں، کسی کے بھی رنگین نہیں تھے، کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. یہ آئی اسلام کی گریٹنس. اب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے علم لائے ہیں وہ دیدار الہی کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکیلیٹن میں بھی یہ سب تھا، آپ کے اسکیلیٹن میں بھی ہے، میرے اسکیلیٹن میں بھی ہے، موسیٰ میں بھی تھا. مطلب انیٹمی میں تو ہے نا یہ چیزیں، نظر نہیں آتی تو کیا ہوا، انیٹمی میں تو ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوں، وہ نالج ہی نہیں تھی ارتھ پہ. لطیفہ انا، یہ پھر بتا دوں، لطیفہ انا تھرڈ آئی کو نہیں کہتے ہیں، اسپرچول آئی کو نہیں کہتے ہیں، یہ ہائٹ ہے، یہیں اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. تو یہ میں ریزن بتا رہا ہوں کہ لطائف ایز این انیٹمی سوئچز تو سب میں تھے، لیکن بھائی ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی نالج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. تو اب بھی اگر کسی کو ایکٹیویٹ کروانے ہیں تو اس کو کس رستے سے جانا پڑے گا؟ شریعت اسلام، اس میں یہ نالج ہے لطائف کے رنگین کی. تو میں نے یہ بھی ریزن دے دیا کہ وہ کیوں نہیں دیکھ پائے، کیونکہ وہ لطیفہ آنا والی نالج ہی نہیں تھی، ان کی سوئچز تھے. تو یہ اہمیت ہے لطائف کی. نہیں، ان میں لطائف تھے، رنگین تھے، نہیں تھے، یہ نہیں تھا جس سے اللہ کو دیکھا جاتا. یعنی میں لطائف کی فردر ڈیٹیلنگ میں جا رہا ہوں کہ جو 6 لطیفہ ہے، لطیفہ انا جسے کہتے ہیں، مل جائے گا آپ کو اس کے مختلف ناموں سے. اس کے یہ ہے وہ غیب کی کھڑکی جس سے وہ مقام محمود اور واقعہ معراج وغیرہ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ تو نہیں ہوگا اب ظاہر، اس لیے کہ معراج مصطفیٰ تو رب تک ہوئی تھی، امتی کی معراج تو معراج مصطفیٰ تک ہے. تو صوفیزم جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا یہ آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جی، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. شیخ آپ کو اپنی فریکوینسی پہ لاتا ہے، پھر اٹھا کے وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریکوینسی پہ پھینکتا ہے، تو آپ کو دیدار رسول ہوتا ہے. ہر صوفی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، یہ کیریکولم. 3 جگہ فنا ہوتا ہے آدمی، ایک اپنی ذات میں ختم ہوتا ہے، پھر ایک اپنی ذات میں ختم تو نہیں ہو سکتا آدمی، کسی میں ختم ہوتا ہے، تو مرشد میں ختم ہوتا ہے. مرشد میں ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں ہوں، مرشد ہی ہے بس. پھر مرشد بھی ختم ہو جاتا ہے، میں نہیں ہوں، سرکار ہی ہے بس. یہ وجود انسانی کی تو باتیں ہو رہی ہیں. تو اب انبیاء چونکہ ختم ہو گئے تو آپ کیا کہیں گے؟ کامل وجود انسانی جس کسی کے پاس بھی ہے وہ کون ہوگا؟ اس کو کامل انسان کہہ سکتے ہیں. وہ مرشد کا رول لینا چاہے یا نہ لینا چاہے وہ اس کی مرضی. کامل انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے، سراپا خیر ہے، ولایت کے اندر ہے، وہ ولایت سے آگے بھی ہے، عشق کے سمندر میں بھی ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے سارے لطائف ایکٹیو ہیں. اگر ایسا کوئی شخص ہے اگر، تو اسے قرآن میں کیا کہا گیا؟ عبداللہ. اور یہ میں روحانی تفسیر بتا رہا ہوں عبداللہ کی. ویسے تو عبداللہ عربک میں دیکھیں تو اللہ کا بندہ نہیں، عبداللہ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے احکامات آئیں اور وہ اس پہ ہاتھ کے ہاتھ عمل درآمد کر دے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم آئے اور بندہ انکار کرے. یہ میں صوفیانہ پریکٹسز نہیں بتا رہا، مسلم گریٹ صوفیہ جو اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں وہ بتا رہا.
تو یہ بھی ایک اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ لطائف کی یہ امپورٹنس ہے. اگر آپ پر سے کچھ تجربہ نہیں گزر رہا ہے کسی بھی قسم کا، کچھ ان یوزول نہیں گزر رہا ہے، آپ ابھی تک وکٹمائزڈ ہیں انٹلیکٹ کے، تو پھر آپ کوئی پہنچا ہوا شخص ڈھونڈیے، وہ آپ کی وہ والی فیکلٹیز روشن کرائے گا کہ جس سے آپ پرفیکٹ ہیومن بینگ بن جائیں. تو وجود کی لیے آخری جملہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج اس محفل سے جو صحیح معنی میں اصولاً آپ کو سیکھ کے جانا چاہیے، وہ یہ سیکھ کے جانا چاہیے کہ دین کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے. ایک درجہ دین کا ہے جو اذان دے رہا ہے، ایک درجہ وہ ہے جو پیچھے بات نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درجہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک درجہ علم کا ہے جبکہ دین علم نہیں جاننا، علماء کرام ہیں ہمارے، اور بھی درجے ہیں، ولایت بھی ایک درجہ ہے دین کا. بہت سارے ولی بھی تو دین کا حصہ ہیں. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو یہ بہت سارے رستے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ان وجود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مطلب میرے سامنے ایک شخص آ رہا ہے جس کے ساتوں لطائف رنگین ہیں اور لطیفہ انا بھی اس کا چلتا ہے. سپوز مثال دے رہا ہوں، اس دور میں تو مشکل ہی ہے لیکن ناممکن نہیں. تو میں اسے کیا سمجھوں؟ کیا ہے وہ اس کا وجود ہی دین ہے. یہ سمجھانے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا وجود دین ہونا چاہیے، اور ہم تو صرف پریکٹسنگ میں لگے ہوئے. اس پریکٹسنگ کا رزلٹ بھی تو آنا چاہیے. اقبال نے بھی اسی طرح روشنی ڈالی ہے، دیکھنے میں ہے قاری، اصل میں ہے قرآن. تو ہائٹ آف انسانی وجود کی ایگزسٹنس یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک خیر بن چکا ہو اور وہ دین ہو. اس لیے کہتے ہیں دین تو خیر کا نام ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دین تو کائناتی ہے. تو اگر دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے تو کائناتی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بہت بڑا لیول ہے انسانی وجود کامل کا. وجود صرف اس 5 6 10 12 16 کو نہیں کہتے ہیں. تو لطائف وہ بنیاد ہے جو کسی مقام پر ہمیں پہنچائے گی. اسی کو آخرت کہتے ہیں. توحید پہ پہنچ گئے. آپ پڑھتے ہیں انتقال میں انا للہ و انا الیہ، آپ پرے کرتے ہیں کہ بھائی تیری چیز تھی تو ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہاں نہیں جا رہی ہے، یہ تو مٹی میں جا رہی ہے. تو مرنے سے پہلے، مرنا تو سب کو برحق، جسمانی موت تو لازمی ہے، تو مگر اس سے پہلے آپ نے کتنی روحانی ترقی کی. ظاہر ہے وہ مذہب سے ہی شروع ہوا، عبادات بھی ہیں اس میں، معاملات بھی ہیں، لیکن صرف عبادات اور معاملات نہیں ہیں. قرآن میں بہت ساری آیتیں عبادات کے علاوہ بھی ہیں، وہ بھی ہمیں کرنا ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ملائیں گے نا تو پھر لطائف رنگین ہو جائیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سب پتہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب بلکہ باسعادت وہ لوگ ہیں جو اس شخص کی تلاش میں ہیں کہ ان کے لطائف رنگین کر دے. رہ گیا انسانی ذہن کا یہ سوال کہ بھائی کوئی دوسرا کیوں؟ تو بھائی اللہ ہی بتا رہا ہے، یہ تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو آپ کو سورہ کہف میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، مطلب اس کا کرکس بتا دیتا ہوں. ہم جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو مرشد عطا کرتے ہیں. آیت ہے قرآن کی، لفظ مرشد موجود ہے. ہم جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو مرشد عطا کرتے ہیں. سورہ کہف. اور بہت حیران ہوں گے آپ، پورے قرآن کی یہ واحد آیت ہے جو خطبہ جمعہ کا پارٹ ہے. لیکن چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا تو ہم جا کے سن تو لیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی میں، جو خطبہ ہے اس میں یہ آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایک دفعہ بتا دیا نا اس نے، ہر جمعے کو یاد دلا رہا ہے مرشد ڈھونڈ لو اگر ہدایت چاہیے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، صوفیہ اس پہ لکھ گئے ہیں. ہم نے صوفیہ کو بھی صحیح سے نہیں پڑھا، ہم نے فلاسفرس کو بھی صحیح سے نہیں پڑھا. تو کوئی علم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا دین کے علاوہ، کیونکہ دین علم ہی نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں. تو آپ کا بہت اچھا تصور بنے گا مذہب کے بارے میں اگر آپ کے پاس فلسفے کا. آج کل کے بڑے بڑے جو علماؤں کا بڑا نام چل رہا ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارا جو حقائق کا علم ہے وہ ان 5 سینسز میں ہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ حقائق کا علم کے لیے 5 سینسز نہیں دیے گئے ہیں. اگر آپ علم پر کوئی لیکچر رکھیں تو ہم بات کریں گے. ان 5 سینسز کا جو علم ہے یہ حقائق کا نہیں، یہ اپیرنسز کا علم ہے. جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی حدیث سنی ہوگی کہ آپ، بلکہ ایک ہی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے مانگی. نبی ہونے کی حیثیت سے وہ جو بھی مانگتے تھے، اگر مانگتے تھے، بہت ساری دعائیں مانگی انہوں نے، امتیوں کے لیے مانگی، ایک انہوں نے اپنے لیے مانگی.
میں بتا دیتا ہوں، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقتوں کا علم عطا کر۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ انہیں جس طرح دکھتا ہے وہ اس طرح ہے نہیں، تو اسے علم الاشیاء کہتے ہیں۔ اچھا، اس گفتگو سے آپ کو لگ رہا ہوگا علم الاشیاء چونکہ نبی پاک سے ریلیٹڈ ہے تو یہ کوئی مذہبی تصور ہے، نہیں۔ پرانے زمانے کے فلسفیوں میں بھی اور آج بھی فلسفی میں علم اشیاء پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نالج آف تھنگس۔ مطلب آپ کو جو یہ درخت دکھ رہا ہے نا، یہ دکھ رہا ہے، یہ ہے نہیں، کیونکہ ایک آدمی بلائنڈ ہے، اس کو تو وہ درخت نہیں دکھ رہا، ایک آدمی کلر بلائنڈ ہے، اس کو تو پتے کے گرین نہیں دکھ رہا۔ تو بھائی یہ اصل میں کیا وجود ہے، یہ درخت یہ نہیں بتا سکتا۔ آپ مجبور ہیں اپنے 5 سینسز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ علم جو 5 حواس سے پرے ہے انسانی وجود کا، اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، اردو میں وجدان کہتے ہیں۔ وجدان سے جو پتہ چلتا ہے وہ عقل سے نہیں پتہ چلتا۔ عقل بھوکی مر جائے گی، یہ نہیں مانے گی کہ میں ناقص ہوں۔ عقل بھوکی مر جائے گی لیکن یہ نہیں مانے گی کہ میں ناقص ہوں۔ تو یہ جو بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے شعور کو، عقل کو پرفیکٹ کر دیا، تو ان کی انٹلیکٹ بھی کام کرتی تھی اور ان کا وجدان بھی کھلتا تھا، یعنی یہ ان سین ورلڈ بھی دیکھتے تھے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ شریعت کے علاوہ بھی تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ اگر آپ قرآن کو دین سمجھتے ہیں تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو شریعت نہیں ہے؟ تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ غیب کی کھڑکیاں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غیب میں جانا چاہتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کے لیے تو وہ سمپل آیات ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں شریعت فالو کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو آسانی کی ہے، وہ اگر آپ صحیح صوفیہ کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح دین ہے وہ اہل شریعت، اور وہ آپ کو دلائل کے ساتھ بھی بتائیں گے اور قرآنی آیات اور احادیث کے ساتھ بھی بتائیں گے کہ صرف شریعت دین نہیں ہے، لیکن شریعت کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ شریعت از ABCD۔ تو شریعت بہت ضروری ہے، جس پہ الحمدللہ سب چل ہی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کی بھی کچھ منازلیں ہیں جنہیں ہم مختلف ناموں سے یاد رکھتے ہیں۔ طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ ورنہ پھر آپ نے تو غور تو کیا ہی ہوگا، آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ بھائی مولانا مودودی بھی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، تو مولانا مودودی کا مزار کیوں نہیں بنا؟ اور شہباز قلندر نے کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ وہ بڑا درجہ ہے دین۔ اب بڑے درجے پہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی ولایت کا ایلیمنٹ اگر آپ دین میں سے نکال دیں گے تو پھر دین صرف چھلکا ہے۔ ولایت کسی بیلیف سسٹم کا نام نہیں ہے کہ جی آئی ڈو بیلیف کے ولی ہوتے ہیں، نہیں۔ ولایت دین کا محور ہے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سب سے زیادہ ولی سمجھتا ہے۔ پورا دین کا پیوٹ ہے ولایت۔ اب باقی تو پھر آپ سب جان ہی چکے ہوں گے، ہمارا موضوع تو صوفیزم نہیں ہے، لیکن صوفیزم یہاں اس لیے لایا گیا کہ صوفیزم کامل انسان کی بات کرتا ہے، اور آپ وجود انسانی کو کامل ہی کی تو بات کر رہے ہیں۔ تمام اگر پورا دین لے کے چلیں گے، آپ پورے دین سے مطلب ہے مذہب پلس روحانیت آف اسلام، تو آپ کامل وجود بن جائیں گے۔ اسی لیے لطائف کا ذکر قرآن میں ہے، بائبل میں نہیں ہے۔ تو لطائف کے آپ نے ٹاپک کا حصہ تھا لطائف، تو میں نے لطائف بھی انکارپوریٹ کر دیے۔ اب لیکن میری ویسے رائے یہ ہے کہ اگر یہ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں تو سٹارٹ فلسفے سے کرنا چاہیے، اس سے گمراہیاں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی۔